اب میں بطور میزبان وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس دورہ سیشن کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی وساطت سے پاکستان کے عوام کے سامنے اپنی 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کریں، کیونکہ یہ جمہوریت کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی وزارت کے بارے میں بتاؤں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے جس میں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا ہے کہ یہ ملک، اس کا قیام کیوں کر وجود میں آیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی تخلیق میں ایک بنیادی سوچ رکھی، جو کہ علامہ اقبال کے الہ آباد کے خطبے سے پتہ چلتی ہے، اور وہ تھی کہ اس ملک کی بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی بیکاز علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ متحدہ ہندوستان میں، اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا، ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان کا ثقافتی مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ ان کی 2 نکات جو کہ اس خطبے کا ایک نچوڑ ہیں، اور اپنی ثقافت۔ اب جغرافیائی طور پہ تو ہم نے اس ملک کو حاصل کر لیا، لیکن نظریاتی طور پہ ہم ان اصولوں پہ اپنی عمارت کھڑی نہیں کر سکے۔ ہمیں اپنے جو بنیادی رکن تھے ان سے ہمیں جوڑنا ہوگا، اور اس جوڑنے کے لیے ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کا وجود 1996 میں آیا، لیڈرشپ نے، عمران خان کی لیڈرشپ میں، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بنیاد پہ اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اپنے آپ کو اس سفر پہ گامزن کیا جس سے کہ اس ملک کو حاصل کرنے بنیادی ہدف تھے، ان کو حاصل کرنا مقصود تھا۔ انہوں نے آ کر رائٹ اور لیفٹ کی سیاست کو سائڈ پہ کر کے رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست کو شروع کیا۔ یہی بیانیہ جو کہ ہم لے کے چل رہے ہیں آج، ایک وہ بیانیہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاحی ریاست قائم کرنا ہے۔ دوسری طرف وہ سیاست ہے جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں، ہم وہ ریاست بنائیں جس میں کہ عوام کی خدمت پہلی ترجیح ہو،
اور اس سلسلے میں جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے وہ یہ ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پہ خود غریب پرور اس ملک سے سنسیئر اور ایک ہارڈ ورکنگ محنتی شخصیت ہیں، اور ان کی جو بنیادی سوچ ہے وہ اس پہ مبنی ہے کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، کس طرح سے اس ملک میں احتساب ہو، انصاف ہو، میرٹ ہو، اور کس طرح سے ہم اس اپنی جو حکومت ہے اس کو ہم کس طرح سے ایک فلاحی ریاست، جس کی انسپریشن ریاست مدینہ سے لی گئی، جس کے بنیادی ستون رحم، احساس اور انصاف ہیں، ان اہداف کا حصول ممکن ہوا جب 2018 میں ہماری حکومت آئی، اور ہماری جو بھی پالیسیز تھیں وہ اسی فلسفی کے تحت تھیں، چاہے وہ ہماری دفاعی، معاشی، ثقافتی، جتنی بھی ہماری پالیسیز تھیں وہ بنیادی طور پر اسی سوچ کے گرد گھومتی تھیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے جو یہ نیریٹو ہے جس میں کہ بجائے ملک کی خدمت کرنے کے اپنے مفادات کو ترجیح دینا سیاست کو ایک پیشہ بنا دیا گیا تھا، اس سے اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہماری وزارت کے کانٹیکسٹ میں ہمارا چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی پالیسیز اور جو بھی ہم نے اچیومنٹس کیے ہیں اس کی تشہیر کی جائے، بلکہ ہم نے دونوں محاذوں پہ، اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پہ ہم نے لڑنا ہے، اور اس سچویشن میں ہماری وزارت اطلاعات کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ 5th جنریشن وار آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت چل رہی ہے۔ ہمارے دشمن ہر طرح کا نقصان ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو ملک میں ہے نا امیدی اور افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وزارت اطلاعات پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرے گی، اور آپ جیسے ساتھی، اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جس میں کہ ہر پاکستانی صحافی بن چکا ہے۔ ابھی ہم نے یہ جنگ پورے ملک کے لیول پہ لڑنی ہے۔ یہ صرف آپ کا فرض نہیں، اس ملک میں ہر وہ شہری، ہر وہ صحافی، ہر وہ وزیر اسی جنگ میں ہمارا شریک ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گی، اور ہم اس کے ساتھ بحیثیت قوم کوئی سیاسی تقسیم کے علاوہ ہم کوئی بھی اس میں تقسیم نہیں چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ ہم بحیثیت قوم اس جنگ کا مقابلہ کریں۔ آج آپ کو میرے ساتھی منسٹرز اپنی رسپیکٹو منسٹریز کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا تھا جب ہمیں حکومت ملی تو وہ کیا چیلنجز تھے، اس سے ہمیں کس طرح ہم نے پہلے اس پہ عبور حاصل کیا، اور اب ہم ایک ایسے سٹیج پہ آ گئے ہیں جس میں کہ جو سخت وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد
ہم نے اس پہ قابو پایا اور اب جتنی بھی خاص طور پہ پچھلے ہفتے کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ساری مثبت ڈیولپمنٹس ہیں جس کا تذکرہ کریں گے ابھی ہمارے ساتھی. لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس تکلیف کے ساتھ، جس ریزیلینس کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں، جس سے کہ ہم ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں، ایک ایسی نہج پہ آ گئے ہیں جس سے کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے. تو بہت بہت شکریہ، اور میں اب اپنے ساتھی وزیروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی